السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزوں، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت تھی، اور تھوڑی نہیں تھی بلکہ بہت زیادہ محبت تھی، اتنی زیادہ کہ آپ اندازہ لگائیے گا کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا گھر میں تشریف لائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیسے آنا ہوا؟ تو فوراً آپ نے دوپٹے کا ایک پلو کھولا، اس میں روٹی کا آدھا ٹکڑا رکھا ہوا تھا، آدھا ٹکڑا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا کہ ابا حضور، یہ آپ کے لیے تحفہ لائی ہوں، آپ اسے قبول فرما لیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیسے تمہارے پاس آیا؟ تو حضرت فاطمہ یہ فرمانے لگی کہ ہم لوگ کئی دن سے بھوکے تھے، کئی دن سے کچھ کھایا نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کچھ کام پر گئے، انہوں نے کام کیا تو کچھ پیسے آئے تو اس کا آٹا خرید کر لے آئے۔ جب آٹا لائے تو میں نے روٹی بنائی، تو ایک روٹی حضرت حسن نے کھائی، ایک حسین نے کھائی، ایک حضرت علی نے کھائی، اور ایک روٹی سائل کو دے دی، اور ایک روٹی میرے لیے بچی۔ میں وہ روٹی کھا رہی تھی کہ مجھے بیچ میں ہی خیال آ گیا کہ اے فاطمہ، تم یہ روٹی کھا رہی ہو، تمہارے ابا حضور نے پتہ نہیں انہیں کچھ ملا کہ نہیں ملا، انہوں نے کچھ کھایا کہ نہیں کھایا، تم تو بڑی آرام سے یہ روٹی کھا رہی ہو۔ یہ دل میں خیال آیا کہ آدھی روٹی بچی ہوئی تھی، میں نے وہ باندھی اور لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئی۔ اے اللہ کے رسول، یہ آدھی روٹی میں یہ آپ کے لیے تحفہ لے کر آئی ہوں، آپ اسے قبول فرما لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اے فاطمہ، 3 دن ہو گئے، 3 دن میں نے ایک لقمہ بھی نہیں کھایا، ایک لقمہ بھی مجھے نصیب نہیں ہوا، 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، کچھ نہیں میرے پیٹ میں گیا، 3 دن اسی طرح گزر گئے۔ میرے عزیزوں، یہ تھے ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اتنی تکلیفیں برداشت کر گئے۔ کس کے لیے؟ کس کے لیے اتنی تکلیفیں اٹھائی؟ کس کے لیے بھوکے رہے؟ کس کے لیے پیٹ میں پتھر باندھے؟ بتائیے تو صحیح، کون تھے؟ کس کو دکھانا تھا؟ کیا اللہ کو دکھا رہے تھے کہ میں دیکھو کتنا بڑا بزرگ ہوں، کتنا بڑا عبادت گزار ہوں، کتنا بڑا تہجد گزار ہوں؟ کس کو دکھا رہے تھے؟ اللہ کو نہیں دکھا رہے تھے، امت کے لیے، امت کی فکر تھی، امت کا غم تھا، ہمارا اور آپ کا غم تھا، جس کی وجہ سے اتنی تکلیفیں برداشت کی، پتھر کھائے، پیٹ میں پتھر باندھے، خون سے آلودہ ہوئے۔ کس کے لیے؟ آج ہم انہی کو بھول گئے، آج انہی کو بھول بیٹھے، انہی کی سیرت کو چھوڑ بیٹھے، انہی کو پسے پشت ڈال دیا۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ آج سنتوں کا جنازہ نکال دیا، نہ ان کی شکل و صورت سے محبت، نہ ان کی سیرت سے محبت۔ کیسا مزاج بن گیا، صورت سے نفرت ہے، ہم داڑھی نہیں رکھ سکتے، ہمیں شرم محسوس ہوتی، کیا مل رہا؟ یہ سوچتے ہمیں کون دیکھے گا، کون عورت ہمیں دیکھے گی، کون لڑکی ہمیں دیکھے گی، مجھ پر فدا کیسے ہوگی، مجھ پر نظریں کیسے رکھے گی، کون داڑھی والا ہے،
कि जिसको चुड़ैलें मिल गई हो? कौन दाढ़ी वाला है जिसको काली कलूटी मिली हो? सबको एक से एक मिलती है, फिर तुम्हें क्यों अल्लाह के रसूल जैसी सूरत रखनी तुम्हें पसंद नहीं? नबियों जैसी सूरत रखनी तुम्हें पसंद नहीं? क्यों ऐसा मिजाज क्यों बन गया? मेरे अजीजों, किस मुंह से आखिरत में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने खड़े होगे? किस मुंह से? कोई औरत तुम्हें अपना हुस्न दिखाए, तुम उसके हुस्न में पागल हो जाते हो, दीवाने हो जाते हो, उसकी तरफ चले जाते हो। किस मुंह से तुम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने खड़े होगे? किस मुंह से खड़े होगे? जवाब तो दो, किस मुंह से खड़े होगे? हजारों खुदा बना के रख लिए, जिसकी मर्जी आ रही फला पीर के सामने, फला औलिया के सामने, फला बुजुर्ग के सामने, फला मज़ारों पे जाकर सजदा कर रहे, मुरादें मान रहे। किस मुंह से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने खड़े होगे, जो ये कहते कहते आग में कूद गए कि मेरा रब अल्लाह है, वही देने वाला है, वही कारसाज है, वही हाजत पूरी करने वाला है, वही औलाद देने वाला है, वही जिंदगी देने वाला है, वही मौत देने वाला है, वही हम सब की रखवाली करने वाला है, वही कायनात बनाने वाला है, वही हम सब का पालनहार है। ये कहते कहते आग में कूद गए। किस मुंह से उनके सामने तुम खड़े होगे? आज दीन के नाम पर तुम्हें खर्च करने में तुम्हारी रूहें कांप जाती हैं, तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो फिर तुम दीन के नाम पर क्या कुर्बानियां दोगे? अपने आप को शहीद करने की बारी आएगी, दीन के लिए कुर्बानी देने की बारी आएगी, तो तुम किस मुंह से कुर्बानी दोगे? तुम्हें दीन के नाम पर खर्च करने में रूहें कांप जा रही हैं, किस मुंह से तुम शहीद करबला के सामने खड़े होगे? किस मुंह से खड़े होगे? कुछ तो जवाब दो ना। क्या मुंह लेके जाओगे? मेरे अजीजों, अभी वक्त है, अभी वक्त है, अपनी आंखें खोल लो। अभी जब तक के जिंदगी है तुम्हारे पास वक्त है। मौत आ गई फिर खसारे के सिवा कुछ बाकी नहीं रहेगा। अपनी शक्लों को नबियों की शक्लों पर लाओ, अपनी सीरत को नबियों की, सहाबियों की सीरत पर लाओ। अंग्रेजों की सोच पर, उनकी सीरत पर मत लाओ। अपने पहनावे को शरीयत के मुताबिक लाओ, अंग्रेजों के तर्ज पर मत ले जाओ, वरना खसारा ही खसारा है, फिर आखिरत में अफसोस होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को सही समझ अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।